السلام علیکم جی ویور، آج جمعرات 14 جولائی 2020۔ آج کی تازہ ترین خبر مملکت میں ان ڈرائیوروں کے لیے خبر ہے کہ جو کہ لیموزین چلاتے ہیں، ان کے خلاف تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق مخصوص لباس کی پابندی اور ضوابط پر عمل نہ کرنے والے لیموزین ڈرائیوروں پر 500 ریال تک کا جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا عربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان صالح ابراہیم نے بتایا کہ لیموزین اور ایپ ٹیکسی سروس کے ڈرائیوروں کے لیے ضوابط پر عمل کرنے کی دی گئی مہلت 12 جولائی کو ختم ہو گئی ہے، جس پر مملکت کے تمام رینجر میں تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ لیموزین میں کرائے کے لیے میٹر کے استعمال نہ کرنے پر 3000 ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ مقررہ ضوابط کے حوالے سے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ لیموزین یا ایپ ٹیکسی کے ڈرائیوروں کے لیے مخصوص یونیفارم مقرر کی گیا ہے، جسے ڈیوٹی کے دوران پہننا ضروری ہے۔ گاڑی کی اندرونی اور بیرونی صفائی کا خیال نہ رکھنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، جبکہ لیموزین کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ گاڑی ڈرائیور کو اچھی حالت میں دیں، نہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب، جو کہ جدہ سے ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر کل ایک طیارہ رن وے سے پھسل گیا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت طیارے میں عملہ کے 5 آدمی موجود تھے اور مسافر کوئی نہیں تھا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیموں نے موقع پر حالات کو سنبھال لیا، جس کی وجہ سے باقی طیاروں کے شیڈول میں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، ورنہ آج کل جس طرح جدہ ایئرپورٹ پر حجاج کی وجہ سے رش ہے، لوگوں کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اور نہ جانے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، جیسے کچھ عرصہ پہلے جدہ ایئرپورٹ پر ہوا تھا۔ اس کے بعد ریاض ایئرپورٹ بھی چوک ہو گیا تھا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور بعض دفعہ قریب میں مسجد نہ ہونے کی صورت میں گھر میں نماز پڑھتے ہوئے انہیں قبلہ کی سمت معلوم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج کل تو خیر بہت سے ایپ آ گئے ہیں موبائل میں، لیکن وہ بھی بغیر پیسے لیے قبلہ کی سمت نہیں بتاتے۔ تو کل بروز جمعہ 15 جولائی 2022 کو سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس طرح سورج کی طرف دیکھنے سے قبلہ کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ فلکیاتی سوسائٹی کا کہنا ہے کہ سورج دن کو 12:27 پر اذان کے وقت 90 ڈگری کی بلندی پر ہوگا اور اسی وقت یہ خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا۔ اس وقت قبلہ کی سمت بھی متعین کی جا سکتی ہے۔ فلکیاتی سوسائٹی نے بتایا کہ یہ اس سال کا دوسرا اور آخری واقعہ ہے جب سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ سال 2023 میں بھی مئی میں سورج خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، جو کہ ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ان عاشقوں کے لیے جو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بےتاب ہیں۔ وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز آج بروز جمعرات 14 جولائی سے کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ اندرون و بیرون مملکت سے عمرہ کا باقاعدہ آغاز 30 جولائی 2022 سے کیا جائے گا۔ اندرون مملکت سے عمرہ پر جانے والوں کے لیے اتمرنا ایپ پر پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ عمرہ پرمٹ کے حصول کے لیے مقررہ ضوابط کے تحت عمل کیا جائے۔ مسجد نبوی روضہ شریف میں نماز کے لیے پرمٹ ایسے افراد کو جاری کیا جائے گا جو کورونا سے متاثر نہیں ہوں گے۔ پرمٹ اتمرنا یا توکلنا ایپ کے ذریعے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ عمرہ کے لیے عمر کی حد کے حوالے سے وزارت حج کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ 5 برس سے زیادہ عمر کے بچوں کو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ تو جی ساتھیو، چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ سعودی گولڈ مارکیٹ سے ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہو کر 208.10 ریال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ بڑی عید کی چھٹیوں کے بعد جب بدھ کے دن 13 جولائی 2022 کو باقاعدہ طور پر گولڈ مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا تو 24 کیرٹ 1 گرام سونا 208.10 ریال، جبکہ 22 کیرٹ سونا 1 گرام 190.75 ریال اور 21 کیرٹ 1 گرام سونا 182.08 ریال، جبکہ 18 کیرٹ سونے کی قیمت 156.07 رہی۔ یاد رہے کہ عید سے پہلے ہی ورلڈ گولڈ مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونا شروع ہو چکی تھیں۔
جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تھینک یو فار واچنگ خبر ٹی وی۔